میرے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی، اے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی تو ہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال تعالی ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا بما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قابل صد احترام معزز دوستوں، ساتھیوں اور بزرگوں اور میری عفت مآب مائیں بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوسائٹی کی ضروریات کا حل سیرت طیبہ کے موضوع پر کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سیرت طیبہ کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اتنی ہمہ گیر اور اتنی جامع اور اتنی محیط اور وسعت رکھتی ہے کہ دنیا کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس شعبے کی اصلاح کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث نہ کیا گیا ہو۔ بڑی وسعت ہے اس کے اندر، بڑی ہمہ گیریت ہے اس کے اندر، بڑی جامعیت ہے سیرت طیبہ کے اندر۔ ظاہر ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا اس مقصد کے لیے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں کسی پیغمبر نے نہیں آنا اور کسی نبی کو اس کے بعد نبوت نہیں دی جانی، اور اس کتاب کے بعد کوئی اور کتاب نہیں آسمان سے اترنے والی۔ لہٰذا اب گورا ہو یا سفید کالا ہو یا کسی اور کلر کا، مرد ہو یا عورت، بوڑھا ہو یا جوان، وہ کوئی زبان بولتا ہو اور کسی ملک اور خطے سے اس کا تعلق ہو، تمام کے تمام انسانوں کی اصلاح کے لیے صرف ایک ہی شخصیت ہے، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے موضوع کے اعتبار سے سوسائٹی کی ضروریات کا ہم حل بیان اور پیش کرتے ہیں سیرت طیبہ کو۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم سوسائٹی کی ضروریات کی ایک لسٹ بنا لیں اور ایک فہرست بنا لیں کہ ہمارے سماج، ہمارے معاشرے اور ہماری سوسائٹی کی یہ ضروریات ہیں۔ پھر اس میں کوئی ایک شعبہ، کوئی ایک ضرورت، کوئی ایک مسئلہ، آج کے عہد کا، آج کے زمانے کا کوئی ایک معاملہ، کوئی ایک پرابلم، کوئی ایک مشکل آپ ایسی نہیں پیش کر سکتے کہ سیرت طیبہ میں اس کے لیے عمدہ شاندار تعلیمات اور حل موجود نہ ہو۔ آپ لسٹ بنا لیجئے اور پھر کتب سیرت کو اٹھا لیجئے، صحاح ستہ کو سامنے رکھ لیں، ان کے ابواب اور تمام احادیث کی جو شروع کے اندر فہرست ہے اس کا مطالعہ کر لیں، دیکھیں کہ کس طرح شاندار طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حل فرمایا ہے۔ تجارت کا مسئلہ ہو، سیاست کا، معیشت کا مسئلہ ہو کہ آج کے دور کے اندر سماج اور معاشرے اور سوسائٹی کا، خاندان، کمیونٹی، قبائل، برادریاں، ایکسپورٹ، امپورٹ، تجارت، بزنس،
بزنس کے مختلف شعبے، اسٹاک ایکسچینج، بینکنگ کا سیکٹر ہو، سیاست کی پارلیمنٹ کے ایوان ہوں، عدالتوں کے کٹہرے ہوں، کچہریاں ہوں، منڈیاں ہوں، شاپنگ سینٹرز ہوں، بازار ہوں، ممالک ہوں، دنیا کی ریاستوں اور اسٹیٹ کے مسائل ہوں، ان کے محکموں کے مسائل ہوں، ان کے اندرونی اسٹیٹس کے ڈپارٹمنٹ ہوں، یونیورسٹیوں کے ڈپارٹمنٹ ہوں، پوری دنیا کے اندر جتنے محکمے، جتنی یونیورسٹیاں اور ان کے جتنے ڈپارٹمنٹ ہیں، وہ سارے کے سارے ڈپارٹمنٹ اور وہ سارے کے سارے شعبہ زندگی سیرت طیبہ کا ٹارگٹ ہیں، اور سیرت طیبہ ان میں سے ہر ایک کو فوکس کرتی ہے۔ لیکن اس کے لیے جو سب سے پہلی بنیادی ضرورت ہے میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، اس کی پہلی سیڑھی اور پہلی ضرورت یہ ہے کہ ہم کسی وقت تنہائی کے اندر بیٹھ کر اس بات کو طے کر لیں کہ سیرت طیبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور ان کی تعلیمات کو رسمیات کے طریقے پر ہم نہ لیں۔ یہ آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ قرآن کو برکت کی کتاب، اور اس سے آگے بڑھیں گے ایصال ثواب کی کتاب، اس سے آگے بڑھیں گے تو امت مسلمہ کا قرآن کے ساتھ جو تعلق ہوگا وہ تعویذ گنڈے تک، جھاڑ پھونک تک کا تعلق، قرآن کے ساتھ ہمارا ایک ٹوٹکے کا، منتر کا رسمی تعلق، اور اللہ بچائے بعین ہی یہی صورتحال ہماری سیرت طیبہ کے حوالے سے ہے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امت کا جو تعلق ہے، جو آج ہم نے تعلق قائم کر رکھا ہے، وہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک برگزیدہ ہستی ہیں، ان کی پیاری پیاری باتیں، ان سے محبت اور ان کی شان میں نعت اور مدح اور قصیدہ پڑھ لینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ برائے برکت ہم کر لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم ایک ایسی شخصیت اور ایک ایسی ہستی تصور کر لیں گے جو اللہ کے بعد یقیناً بہت برگزیدہ اور بہت محبوب، بہت پیاری شخصیت ہے۔ یہاں تک ہمارا تعلق محدود رہے گا، اس سے آگے بڑھنے کے لیے امت کا کوئی فرد تیار نہیں ہے۔ میں ایک پولیس مین ہوں، محکمہ پولیس سے متعلق نبی نے کوئی تعلیمات اور کوئی ہدایات دیں کہ نہیں دی؟ میں ایک تاجر ہوں، تجارت سے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تعلیمات سیرت موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ میں ایک سیاست دان ہوں، تو سیاست سے متعلق نبی کی کوئی تعلیمات موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ میں اس دنیا کے اندر ایک ملازم پیشہ، ایک نوکری پیشہ فرد ہوں، تو کیا نوکری ملازمت سے متعلق نبی کی کوئی تعلیمات سیرت موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ ان تعلیمات کو میں نے نہیں چھیڑنا، اس سے متعلق بحث نہیں کرنی۔ آپ حیران ہوں گے، آج کی دنیا کے اندر مغربی اسکالرز اور فلاسفرز، مغرب کی دنیا اور یورپ کی دنیا کی یونیورسٹیز، ان کی صورتحال یہ ہے کہ وہ قرآن کریم اور سیرت طیبہ کے ساتھ رسمیات کا تعلق نہیں رکھتے، وہ ریسرچ کا تعلق رکھتے ہیں، وہ تحقیق کا تعلق رکھتے ہیں، وہ مطالعہ کرتے ہیں، اور وہ اسٹڈی کے ایوان بناتے ہیں۔ اور اسرائیل کے یہودی باقاعدہ اکیڈمیاں قائم کرتے ہیں، جن اکیڈمیوں کے اندر وہ اپنے اسکالرز کو، اپنے فلاسفرز کو بٹھاتے ہیں، اور وہ اسکالر کیا کرتے ہیں؟ وہ اسکالرز اور وہ فلاسفر، یونیورسٹیوں کے وہ چانسلرز اور لیکچررز حضرات اور وہ ریسرچ کرنے والے افراد باقاعدہ سیاہ ستہ اور حدیث کی کتابیں کھول کر بیٹھتے ہیں۔ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے المعجم المفہرس۔ آپ حیران ہوں گے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انسائکلوپیڈیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی حدیثیں ہیں ان کی فہرست ہے۔ مثلا میں اس کی آپ کو مثال بتاؤں کہ انما الاعمال بالنیات، یہ ایک حدیث ہے۔ اب اگر آپ یہ کام کریں کہ اس کتاب کو اٹھائیں، المعجم المفہرس کو، اس میں انما، یہ جو شروع میں حمزہ یا الف جس کو ہم کہہ دیں، اس سے شروع ہونے والی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی حدیثیں ہیں
انہوں نے اس انڈیکس کے اندر، اس انسائکلوپیڈیا کے اندر، اس فہرست کے اندر انما سے یا الف یا حرف حمزہ سے شروع ہونے والی ساری حدیثوں کو جمع کیا، ساری کی ساری حدیثوں کو. اسی طریقے سے جیسے اب میں نے حدیث پڑھی ترکتو فیکم امرین، تو ترکتو یہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ یہ لفظ تا سے. تو تا سے شروع ہونے والی نبی کی جتنی حدیثیں ہیں ان سب کو جمع کیا، با سے شروع ہونے والی، را سے شروع ہونے والی. اور حیران ہوں گے آپ حضرات یہ بات سن کر، اتنا بڑا علمی اور تحقیقی کام کیا گیا ہے. یہ کہاں سے ہوا ہے؟ یورپ سے. اور یہ کن لوگوں نے کیا ہے؟ 16 ریسرچ اسکالرز نے. اور وہ کون لوگ تھے؟ سارے کے سارے عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والے. یہ سب عیسائی تھے. اب بتائیے وہ نبی کے ساتھ، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق قائم کر رہے ہیں، اچھا وہ محبت میں نہیں کر رہے، وہ نبی کے ماننے والے نہیں ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے. یعنی یہ ایک مستقل مسئلہ ہے، یہ ایک الگ بات ہے کہ اللہ رب العزت جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں تو دیتے ہیں. وہ جو قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ابو لہب کلمہ پڑھ لے، ابو جہل کلمہ پڑھ لے، یہ مسلمان ہو جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے لیے بار بار جایا کرتے تھے، کوڑھن رکھتے تھے، غم رکھتے تھے، فکر رکھتے تھے. ایک عجیب کوڑھن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ملتا ہے. بلکہ ایک روایت کے اندر بڑا عجیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ملتا ہے کہ رات کی تاریکی تھی، اور مکہ میں جب گرمی ہوتی ہے تو وہ بھی بڑی شدید ہوتی ہے، لیکن جب سردی ہوتی ہے تو وہ بھی بڑی شدید ہوتی ہے. اور اس سردی کے عالم میں جاڑے کی رات تھی، رات کا وقت تھا، تہجد کا ٹائم تھا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کوڑھن کو لے کر کہ یہ ابو جہل مسلمان ہو جائے، یہ کفار مسلمان ہو جائیں، رات کی تاریکی کے اندر تہجد کی نماز پڑھ کر اللہ سے مانگ کر کے ایک دروازے پر پہنچے ہیں. وہاں دروازہ کھٹکھٹایا ہے اور ابو جہل کے گھر کا وہ دروازہ تھا. ابو جہل اپنی بیوی کو اندر مخاطبت یہ کر رہا ہے کہ اس وقت جو بندہ بھی میرے پاس آیا ہے وہ یقیناً کوئی پریشان ہوگا، وہ یقیناً کوئی مفلوق الحال شخص ہوگا. رات کی تاریکی میں اس ٹھٹھرتی سردی کے اندر جو بندہ بھی میرے دروازے کو کھٹکھٹا رہا ہے وہ کسی پریشانی اور صدمے کی کیفیت کے اندر آیا ہوگا. تو تم گواہ رہنا، میں جا رہا ہوں، دروازہ کھولوں گا، اس کی جو ضرورت ہوگی میں اس ضرورت کو پورا کروں گا. یہ ابو جہل اپنی بیوی سے بات چیت کر رہا ہے، اور اسی بات چیت کے دوران میں وہ گھر کے دروازے کے اوپر آیا اور دروازہ جو نوک ہو رہا تھا اس کو کھولا تو دیکھا کہ آگے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ دین فرمانے کے لیے آئے. تو اس وقت ظاہر ہے کہ اس نے رد کر دیا. اس نے کہا کہ اچھا یہی بات تم مجھ سے کہنے کے لیے آئے تھے، میں یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. حالانکہ وہ اندر یہ بات کہہ چکا تھا کہ جو بھی آیا میں اس کی یہ بات مانوں گا. وہ تو اللہ نے اس کے مقدر کے اندر ہدایت نہیں لکھی تھی. چنانچہ قرآن میں اللہ نے یہی بات ارشاد فرمائی، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. آپ جس کو چاہیں گے اسے ہدایت نہیں ملے گی، اللہ جسے چاہے گا اسے ہدایت ملے گی. آپ کا کام تبلیغ الرسالت ہے، آپ کا کام پیغام کو پہنچانا ہے، آپ کا کام مجھ سے رو رو کر کے مانگنا ہے. آپ کا کام یہ ہے کہ آپ دعوت دین کا، شریعت کے پھیلانے کا، رسالت کی تبلیغ کا حق ادا کر دیں. نتیجہ اللہ رب العزت پر چھوڑ دیں کہ اللہ رب العزت نے کس کے مقدر میں کیا لکھا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کوڑھن اور یہ فکر، اس فکر کے ساتھ، اس کوڑھن کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تبلیغ دین کا حق ادا کیا. اب چونکہ قرآن میں اللہ نے یہ فرما رکھا تھا کہ اللہ کی طرف سے جس کے لیے ہدایت مقدر ہوگی اسے ہدایت ملے گی، یہ اللہ رب العزت نے حقیقت فرما دی ہے. چنانچہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو المعجم المفہرس کے جو عیسائی اسکالرز تھے، 16 عیسائی اسکالر، ان کے سامنے گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری احادیث گزر گئیں، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے چونکہ ہدایت مقدر نہیں تھی اس لیے یہ مسلمان نہیں ہوئے، حالانکہ نبی کی تمام احادیث ان کے سامنے سے گزری ہیں. تو میرے استاد و شیخ مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہم نے بڑی خوبصورت بات ایک مرتبہ ارشاد فرمائی کہ اس علم کے سمندر کا کیا کریں،
اس علم کے سمندر کا کیا کریں کہ جس کا ایک قطرہ خود اس انسان کے اپنے حلق میں بھی نہ جا سکے، جو انسان کو یہ نہ بتا سکے کہ میرا خالق کون ہے، میرا مالک و رازق کون ہے، میرا پیدا کرنے والا کون ہے، اور میں اس دنیا میں کس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ ہے تو علم کا سمندر، مگر یوں کہیے کہ سمندر موجود ہے، مگر اس علم کے سمندر کا ایک قطرہ خود اس انسان کے اپنے حلق میں نہیں جا رہا۔ اس سے بڑی دنیا کی بدبختی کیا ہو سکتی ہے؟ آج یہودیوں کے ہاں اگر بیٹھے کوئی مسلمان اسٹوڈنٹ بیٹھ جائے اور ایسائی لیکچرر کے کسی یونیورسٹی کے اندر کسی کلاس روم کے اندر جا کر کے بیٹھ جائیں، تو میں آپ کو بلا تکلف یہ بات کہہ سکتا ہوں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ وہ مسلمان مفکرین اور مصنفین، محدثین اور مفسرین کی ایسی کتابوں کا حوالہ دیں گے کہ یہاں 8 سال تک جن ہمارے مسلمان نوجوان بھائیوں نے مدارس کے اندر عالم کورس کیا ہے، انہوں نے مسلمان محدثین اور مورخین اور مفکرین کی ان کتابوں کا نام بھی نہیں سنا ہوگا جن کے ریفرنس اور حوالہ جات وہ یہودی اور عیسائی لیکچرر اپنے لیکچرز کے اندر دے رہے ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے جو نکتہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اقوام عالم نے سیرت طیبہ کے ساتھ، قرآن کے ساتھ برکت کا تعلق نہیں رکھا، محض ٹوٹکے اور منتر کا تعلق نہیں رکھا، محض صرف اور صرف بے سوچے سمجھے پڑھے جانے کا تعلق نہیں رکھا، انہوں نے ریسرچ کا تعلق رکھا، تحقیق کا تعلق رکھا۔ ہم نے جو تعلق رکھا ہے وہ محض برکت کا، ہم نے جو تعلق رکھا ہے قرآن کے ساتھ، سیرت طیبہ کے ساتھ، بس وہ یہ تعلق ہے کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بزرگ شخصیت ہیں، بڑی پیاری ہستی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نعت پڑھ لی جائے، مدح کر لی جائے، تعریفات کر لی، یہ یقیناً سارے کے سارے کام عبادت ہیں، یقیناً یہ کام کرنے چاہیے، لیکن محض اس پر اکتفا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دستور لے کر کے آئے ہیں، سسٹم۔ اس دنیا میں اس وقت نظاموں کی جنگ ہے، ایک سیرت طیبہ کا نظام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام دیا ہے، ارتھ پر سیرت کا وہ نظام قائم ہوگا، اور سیرت کا وہ نظام اور وہ سسٹم ابو بکر و عمر، عثمان و علی لے کر کے دنیا کے اندر پھیلے ہیں۔ اگر صرف اور صرف یہ کام کرنا تھا کہ تسبیحات پڑھی جائیں اور زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھی جائیں اور زیادہ سے زیادہ محض ذکر کر لیا جائے اور زیادہ سے زیادہ محض تلاوت قرآن کریم کر لی جائے اور زیادہ سے زیادہ ہم اعتکاف کرنے اور زیادہ سے زیادہ محاسبہ اور مراقبہ کرنے، اگر صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و تعلیمات کا یہی مقصود تھا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان ابن عفان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 1,24,000 صحابہ کرام کم و بیش یہ صرف مدینہ میں رہتے نا، مدینہ سے باہر کیوں چلے گئے تھے؟ مکہ مکرمہ کی مسجد حرام کے اندر اگر ایک نماز پڑھو تو کتنی نمازوں کا ثواب ہے؟ 1,00,000، اور مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھو تو 50,000 نمازوں کا ثواب۔ یہ کیا وجہ ہے کہ 1,00,000 نمازوں کو اور 50,000 نمازوں کے ثواب کو چھوڑ کر یہ کبھی رومن امپائر کی فکر کر رہے ہیں، کبھی دمشق جا رہے ہیں، کبھی اسپین کی فتح کر رہے ہیں، کبھی ترکی جا رہے ہیں، کبھی بغداد جا رہے ہیں، کبھی الجزائر جا رہے ہیں، اور پھر صرف اور صرف سیریا تک محدود نہیں رہے بلکہ یہ افریقہ کی پٹی کے اندر جا رہے ہیں اور چائنا تک چلے جا رہے ہیں اور جکارتا تک چلے جا رہے ہیں اور یہ مراکش تک چلے جا رہے ہیں، اور ان پٹیوں کی فکر کی جا رہی ہے۔ کیوں؟ اس سے پتہ چلا کہ اسلام یا سیرت طیبہ ایک پورا سسٹم رکھتا ہے، اور وہ ہرگز یہ نہیں چاہتی سیرت طیبہ کہ لوگ صرف اور صرف نماز پڑھ لیں اور صرف روزے تک محدود رہے، اور لوگ صرف اور صرف ذکر کر لیا کریں اور صرف اور صرف تلاوت کر لیا کریں اور صرف محاسبہ اور مراقبہ کر لیا کریں۔ سیرت طیبہ ہمہ گیر نظام رکھتی ہے، ایک جامعیت کی شان رکھتی ہے، اور اس جامعیت کی شان کا بنیادی تقاضا یہی ہے کہ پوری دنیا کے اندر جائیں۔ رستم کے دربار کے اندر جو کمانڈر ان چیف تھا ایران کے اندر، اس دربار کے اندر ایک صحابی رسول پہنچ رہے ہیں، ان کا نام بھی بہت کم لوگوں نے سنا ہوگا، حضرت ربعی ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
اور ایسا زبردست شان و شوکت والا دربار ہے، اور اس دربار کے دائیں بائیں قالین بچھائے گئے ہیں، نیچے قالین بچھائے گئے ہیں، اور ایرانی قالین کی اس زمانے کے اندر سے شہرت تھی، اور دائیں بائیں وہاں پر شاندار قسم کے گول تکیے لگائے گئے ہیں، اور ان گاؤ تکیوں کے ساتھ دائیں بائیں زبردست قسم کے سنتری کھڑے ہیں، اور وہ باڈی گارڈ کھڑے ہیں، اور ان سیکورٹی گارڈوں کے ہاتھوں کے اندر تیر ہیں، زرہیں ہیں، اور ان تیروں کی چکا چونک سے اور روشنی سے نگاہیں خیرہ ہو رہی ہیں۔ اس حالت کے اندر یہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا کمانڈر ان چیف ہے، جو سامنے بیٹھا ہوا ہے، حضرت ربعی بن عامر اپنے خچر پر وہاں چلے جا رہے ہیں، اور نبی کا یہ ایک سچا ادنا درجے کا غلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نوکر پہنچ رہا ہے۔ اب وہاں کمانڈر ان چیف پوچھتا ہے، کیا ایسے آئے؟ کیا کرنے کے لیے آئے؟ کیا مقصد تھا؟ یہاں کیوں آئے؟ اب ان کا جواب سنیے۔ اللہ ابتعثنا، اللہ رب العزت نے ہمیں بھیجا ہے، لنخرج من شاء من عبادت العباد الى عبادت رب العباد۔ ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کے بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر بندوں کے رب کی بندگی کی طرف منتقل کر دیں۔ ہم اس لیے آئے ہیں کہ دنیا کے ادیان کے جور اور ضیق الادیان، دوسرے مذاہب اور ملل کی تنگیوں سے نکال کر اسلام کی وسعت اور کشادگی کی طرف لوگوں کو منتقل کرنے۔ ہم اس لیے آئے ہیں لننتقل من جور الادیان ومن ضیق الادیان الى سعت الاسلام۔ ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ یہ جو لوگوں کے گلوں کے اندر انتہا درجے کا غلامی کا طوق پڑا ہوا ہے، اس غلامی کے طوق سے انسانیت کو نکال کر اسلام کے عدل اور اسلام کی وسعتوں کی طرف اور اسلامی نظام کی کہکشاؤں کی طرف اور ایک فضائے بسیط کی طرف ہم انسانیت کو منتقل کریں۔ ہم ان مقاصد کے لیے آئے ہیں۔ ہم اس لیے نہیں آئے کہ سب لوگوں کو اسلام میں داخل کرنے۔ الی عدل الاسلام کا لفظ ہے، اسلام کا عدل البتہ ہم ساری انسانیت کو دینا چاہتے ہیں، اسلام کا انصاف کا نظام سب کو دینا چاہتے ہیں۔ ہم بتانا چاہتے ہیں ڈکٹیٹروں کو، ہم بتانا چاہتے ہیں دنیا کے فرما رواؤں کو، ہم بتانا چاہتے ہیں دنیا کے غلط قسم کے بادشاہوں کو، اور ہم بتانا چاہتے ہیں باطل ملل اور مذاہب کے پیشواؤں اور فرما رواؤں کو کہ تم نے انسانیت کا بیڑا غرق کر کے رکھا ہے، غلاموں اور عورتوں پر مظالم ڈھائے ہوئے ہیں، کمزوروں کا استحصال کر کے رکھا ہوا ہے۔ تم اس وقت انسانیت کے سب سے بڑے مجرم ہو۔ ہم نبی مصطفیٰ محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلامی نظام لے کر کے آئے ہیں، جس میں تمہارے حقوق کا تحفظ ہے، جس میں تمام کے تمام انسانوں کو آزاد فرض کیا گیا ہے۔ کسی بھی انسان کو اس کی ماں نے غلام نہیں جانا ہے، وہ آزاد ہے۔ تم سب آزاد بن جاؤ۔ ہم تم سب کی آزادی کے لیے آئے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی طاقتور کسی کمزور پر ظلم نہ کرے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر فریڈم ہو۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ رائے کی آزادی ہو۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر ہر انسان کو انصاف ملے۔ ہم یہ کہنے کے لیے آئے ہیں کہ ظلم کی حکومت نہیں چل سکے گی، ہاں کفر کی حکومت کچھ دنوں کے لیے چل جائے گی۔ ہم غریبوں کے اتنے زیادہ حامی اور مددگار ہیں کہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس دور کے اندر اگر کوئی غریب گندم کے دانوں کو چوری کرتا ہے، قحط کے زمانے کے اندر، غربت کے زمانے کے اندر کوئی غریب اگر گندم کی چوری کرتا ہے تو اس غریب کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے، بلکہ اس حاکم کے ہاتھ کاٹنے چاہیے کہ ان کے بچوں کو رات کو نان شبینہ کیوں نہیں ملا کرتا۔ فرات کے کنارے اگر کتا بھی مرے گا تو خطاب کے بیٹے عمر سے پوچھا جائے گا۔ ہم تو یہ نظام لے کر کے آئے، ہم اس نظام کے علمبردار ہیں۔ اس وقت دنیا کے اندر سیرت کا سسٹم چاہیے، اور اس دنیا کے اندر سیرت کی پیاس ہے۔ سیرت طیبہ عفت اور پاک دامنی چاہتی ہے۔ سیرت طیبہ چاہتی ہے کہ اس دنیا کی تمام عورتوں کے اندر حیا عام ہو جائے، اس دنیا کے تمام والدین خوش ہو جائیں، اس دنیا کے تمام پڑوسی خوش اور مطمئن ہو جائیں، اس دنیا کے اندر تمام رعیتیں اپنے حکمرانوں سے مطمئن ہو جائیں۔ یہ سیرت طیبہ کا سبق ہے، اور سیرت طیبہ اس چیز کی علم بردار ہے۔ مگر میرے بھائیوں، یہ ہوگا کب؟ یہ اسی وقت تو ہوگا جب ہم اس بات کو طے کر لیں کہ سیرت طیبہ رسمیات کی چیز نہیں ہے، حقائق کی چیز ہے۔ ان حقائق کو اختیار کرنا ہوگا، اور ان حقائق کو ہم اختیار کریں۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا،
کہیں آپ کو سیرت طیبہ سے تشنگی اور پیاس نہیں ملے گی، بلکہ اس پیاس کی بجھاہٹ اور اس پیاس کا حل اور اس مشکل اور پرابلم کا زبردست سلوشن آپ کو سیرت طیبہ کے اندر ملے گا۔ شرط یہ ہے کہ ہم سیرت طیبہ کا اسی انداز کے اندر مطالعہ کریں۔ اگر ہم سیرت طیبہ کا، ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، بلوچستان کے اندر کوئٹہ کے سوئی گیس کے محکمے کے لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا، آپ سیرت طیبہ کی ہمہ گیریت اور اس کی جامعیت کا مطالعہ کریں۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ جی ہم یہ چاہتے ہیں، محکمہ سوئی گیس یہ چاہتا ہے کہ کوئٹہ اور اس کے قرب و جوار کے علاقے کے اندر جہاں برفانی موسم رہتا ہے اور جہاں پر لوگوں کو سردی کی بہت زیادہ شکایت ہوتی ہے، تو وہ لوگ رات کو آگ تاپنے کے لیے گیس چلایا کرتے ہیں اور ہیٹر چلا کر کے رات کو سویا کرتے ہیں، اور ان کے کمروں کے اندر ہیٹر کے چلانے کی وجہ سے جب کمرے چاروں طرف سے بند ہوتے ہیں تو اموات ہوتی ہیں۔ آپ حضرات نے سنا ہوگا، آئے دن یہ معاملہ پیش آتا رہتا ہے، آئے دن وہاں ہیٹر لوگ چلا لیتے ہیں اور اسی ہیٹر کے چلائے جانے کی حالت کے اندر راتیں گزارتے ہیں اور اس کے اندر سانس گھٹ جاتا ہے اور لوگوں کی اموات پیدا ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ مذہبی حوالے سے، سیرت طیبہ کے حوالے سے، قرآن و حدیث کے حوالے سے اس موضوع پر لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے ہمارا تعاون کریں اور آپ اس موضوع پر آ کر کے یہاں لیکچر دیں۔ آپ حیران ہوں گے، میں نے اس موضوع پر کہ ہیٹر رات کو کمرے میں نہ چلایا جائے، اس موضوع پر میں نے سیرت طیبہ اور کتب احادیث کا مطالعہ کیا۔ ترمذی جلد ثانی اور مسند احمد اور مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرتی آداب کے اندر ایک حدیث ملی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اپنی امت کو تعلیم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، میں اپنی امت کے لوگوں کو یہ وصیت اور نصیحت کرتا ہوں کہ کبھی بھی گھر کے کمرے میں انگیٹھی کو جلتا ہوا چلا کر اور کبھی بھی آگ کو روشن رکھنے اور جلانے کی حالت کے اندر رات نہ گزارا کریں، اس سے ان کو شدید قسم کا نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ سیرت طیبہ کے اندر حدیث موجود ہے۔ اب ذرا آپ بتائیے، ترمذی جلد ثانی کی حدیث موجود ہے، آپ کوئی ایک شعبہ نہیں ایسا دیکھ سکتے، کوئی ایک شعبہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی نہ فرما رکھی ہو۔ میں آپ اکثر سنتے ہیں کہ کھانا کھانے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کیا ہے؟ ہاتھ دھوئے جائیں، ہے نا، دعا پڑھی جائے۔ ہم ان دعاؤں کو اختیار نہیں کرتے، یہ انسانی جسم کے لیے سیکورٹی گارڈ ہے، انسان کے تحفظ کے لیے یہ ساری کی ساری دعائیں معصور و منقول موجود ہیں، لیکن ہم لوگ پڑھتے نہیں ہیں۔ اور ایسے سیکورٹی گارڈ، بعض احادیث کے اندر بعض ایسے وظائف، مستند وظائف کی میں بات کر رہا ہوں، ورنہ تو آج کل بہت ساری چیزیں عام کر دی گئی ہیں، ایسے مستند وظائف موجود ہیں کہ جس میں باقاعدہ گارنٹڈ مجرب ترین اعمال بتائے گئے ہیں۔ ایک آیت قرآن کریم کی وما قدر اللہ حق قدر والارض جميعا قبضته يوم القیامة والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت کے بارے میں فرمایا کہ جو مسافر یہ آیت پڑھ کر کے سفر کرے گا، سوار اور سواری ہر صورت میں وہ محفوظ رہیں گے، اگر اس کو کوئی نقصان ہو جائے تو کل قیامت والے دن مجھ سے آ کر کے وصول کر لے۔ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا صحیح حدیث کے اندر فرمان موجود ہے۔ ہم میں سے کتنے ہیں جنہیں یہ آیت یاد ہے اور کتنے ہیں جو اس کے اوپر عمل کرتے ہیں؟ قدم قدم پر۔ لیکن میں وہی بات عرض کروں گا، خدا را سیرت طیبہ کے ساتھ رسمیات کا تعلق نہ رکھیں۔ یہ میرے لیے ہے، سیرت میرے اپنانے کے لیے ہے۔ کھانا کھانے سے پہلے میں عرض کر رہا تھا کہ سیرت کا ہمیں زبردست سبق یہ دیا گیا ہے کہ ہاتھ دھو لیا کریں۔ میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، اس کے اندر یہ اخبار کی خبر لگی ہوئی کہ ایک ڈرائیور صاحب جو ٹرک کے ڈرائیور تھے، وہ ایک جگہ جا رہے ہیں اور ایک لائن کا جو ہوٹل ہوتا ہے وہاں ہوٹل پر وہ اترے اور اتر کر کے انہوں نے کھانا کھایا، اور جب وہ کھانا کھایا تو پہلا لقمہ منہ میں ڈالتے ہی کچھ ہی دیر کے اندر طبیعت خراب ہو گئی اور وہ ڈرائیور صاحب مر گئے۔ اب یہ کیا معاملہ پیش آیا؟ فوری طور پر ذہن کہاں جاتا ہے؟ فوری طور پر ذہن اس طرف جاتا ہے کہ شاید کھانے کے اندر کوئی ملاوٹ ہوگی یا آٹے کے اندر کوئی ملاوٹ ہوگی، لیکن جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا وہی سالن دوسرے لوگ بھی کھا رہے، انہیں کچھ نہیں ہوا، اور وہی آٹا دوسرے لوگ بھی استعمال کر رہے ہیں، انہیں کچھ نہیں ہوا۔ اب آپ ذرا دیکھیں، تحقیق کرتے کرتے
معاملہ یہاں تک پہنچا کہ کنڈکٹر صاحب نے یہ بتایا کہ دراصل ٹرک ایک جگہ روکا گیا تھا اور وہاں پر یہ ڈرائیور صاحب اترے تھے، اور اترنے کے بعد ٹرک ڈرائیوروں کی عام طور پر عادت ہوتی ہے کہ وہ کچھ وقفے کے بعد ٹائروں کو چیک کرتے ہیں، تو وہ ٹائر چیک کرنے لگے، اور اس ٹائر کو چیک کرتے وقت ہوا یہ کہ پیر لگا لیا کرتے، پیر لگا کر کے چیک کرتے اور ہاتھ لگا کر کے چیک کرتے ہیں۔ ہاتھ لگا کر کے چیک کیا تو دراصل اسی ٹائر کے نیچے ایک سانپ گزر چکا تھا، اور اس سانپ کے گزرنے اور مرنے سے اس کا زہر ٹائر پر پھیل گیا، اور انہوں نے ہاتھ لگا کر کے چیک کیا، اب وہ زہر ہاتھوں کے اندر موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو سنت ہے کہ ہاتھ دھو لیا کرو کھانا کھانے سے پہلے، اس پر عمل نہیں کیا، انہوں نے لقمہ بنایا، وہ زہر اس لقمے میں منتقل ہوا، اور جب کھایا ہے تو کچھ ہی دیر کے اندر اسی زہر کے سرایت کرنے کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ اب یہ ایک واقعہ ہے، اس واقعے سے پہلے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سنت عمل ہے اس کو سامنے رکھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نظفوا افنیتکم وخالفوا الیہود والنصارى، میں اپنی امت کے لوگوں کو یہ حکم دیتا ہوں کہ اپنے گھروں کے صحن کے سامنے کا جو حصہ ہے اسے بھی صاف کر لیا کرو، کچرا باہر نہ پھینکا کرو، یہود و نصارہ کی مخالفت کیا کرو۔ کیا مطلب اس حدیث کا؟ بیک گراؤنڈ اس کا یہ ہے کہ مدینہ طیبہ کے اندر یہودیوں کا یہ طریقہ تھا کہ وہ گھر کی صفائی کر کے اپنے گھر کا سارا کچرا گھر کے باہر رکھ لیا کرتے تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی تربیت فرما رہے ہیں نظفوا افنیتکم، گھروں کے صحن اور گھروں کے باہر والے باہری حصوں کو صاف کیا کرو، اور یہودیوں اور نصرانیوں کی طرح نہ کیا کرو کہ سارا کچرا گھر کے باہر رکھ دیا کرو، بلکہ باہر کے حصے کو بھی صاف کر دیا کرو۔ یہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں۔ ذرا بتائیے ہمارے سماج اور معاشرے میں کتنے لوگ ہیں جو اس حدیث پر عمل کرتے ہیں؟ ذمہ دارانہ کردار ادا کرنا چاہیے، مسئولیت ادا کرنی چاہیے، جو جس محکمے کے اندر ہے وہ اپنا کردار ادا کرے۔ بتائیے کیا ہمارے اس معاشرے اور سماج کے اندر جو شخص جس جگہ ملازمت اور نوکری کر رہا ہے کیا وہ اپنا کردار صحیح طور پر ادا کر رہا ہے؟ کیا شناختی کارڈ کے دفتر میں، نادرا کے آفس کے اندر، کیا پاسپورٹ کے آفس کے اندر، کیا ہاسپٹل کے اندر، کیا ٹرینوں اور جہازوں کے محکموں کے اندر، کیا پاکستان کے معاشرے کے اندر مختلف اسکولوں یونیورسٹیوں کے اندر سرکاری محکموں کے اندر جتنے افراد موجود ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا پاس اور لحاظ کر رہے ہیں؟ ہم ان باتوں کو سیرت طیبہ کا کوئی میل کھانے والا اور تعلق والا ہی نہیں سمجھتے۔ ہمارا کوئی ملازم اور نوکری پیشہ وہ یہ سمجھتا ہی نہیں ہے کہ 8 بجے سے لے کر کے رات کے 8 بجے تک، شام کے 6 بجے تک جتنی میری نوکری ہے اس کو کوالٹی کے اعتبار سے، کوانٹٹی کے اعتبار سے، اوقات کے اعتبار سے میرے اوپر کچھ احکام شریعت بھی لاگو ہیں۔ سیرت طیبہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے مجھ پر کچھ ذمہ داریاں اور مسئولیتیں بھی لاگو ہیں، کچھ اس کا پاس نہیں ہم کرتے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ پورے معاشرے کے اندر آج انارکی اور فساد پھیلا ہوا۔ سوسائٹی کی ضروریات میں سے ایک بہت بڑی ضرورت اس وقت پورے معاشرے کے اندر اور پورے مشرقی وسطیٰ کے اندر اور پوری کی پوری دنیا کے اندر امن عامہ، یہ اس وقت دنیا کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اب ذرا آپ حضرات غور فرمائیے، دنیا کے اندر امن سب سے بڑا مسئلہ بن کر کے اس وقت انسانیت کے سامنے ہے۔ مشرق وسطیٰ آگ کے اندر جل رہا ہے، انسانیت پر بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے، اور کون مر رہا ہے؟ ہمارے مسلمان بھائی مر رہے ہیں۔ شام پر جتنی اس وقت تک بمبارڈمنٹ ہو چکی ہے اس سے کم از کم 2.5 سے 3 لاکھ افراد شہید ہو چکے ہیں، اور صورتحال ہے کیا؟ چھتیں گرا دی گئیں۔ وہاں آپ ذرا انٹرنیٹ پر جا کر کے دیکھیے کیا صورتحال ہے، عراق کی کیا صورتحال ہے، کیا صورتحال ہے اردن کی، کیا صورتحال ہے شام اور ترکی کے بارڈرز پر، اور کیا صورتحال ہے ہمارے شامی مہاجرین۔ اس کے اندر جہاں تک اغیار کا معاملہ ہے اور جہاں تک دیگر اقوام اور مذاہب کے لوگوں اور منافقین کی سازشوں کا معاملہ ہے وہ اپنی جگہ، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ اس وقت دنیا کے اندر دنیا کے اپنے آپ کو سپر پاورز کہلانے والے سب سے بڑی دہشت گردی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔
اس میں کوئی شبہ نہیں کہ انہوں نے فارمرز کو، کسانوں کو، مزدوروں کو، غریبوں کو، بے گناہوں کو، عورتوں کو اور عام انسانوں کو جس طرح سے بھون کے رکھ دیا ہے، اور ان کی پالیسیوں نے جس طرح ان کے جسموں کا قیمے بنا کر کے چھوڑ دیے ہیں، اور جس طرح آج ان انسانیت کے لوگوں کے قیمے چمچوں سے اٹھائے جا رہے ہیں، بیلچوں سے ان کے اعضاء جمع کیے جا رہے ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ اس میں اغیار کی اور اس میں دیگر اقوام کی اور دیگر مذاہب کے لوگوں کی اور دیگر کفریہ طاقتوں کی سازشیں اور ان کی پالیسیاں بالکل سر فہرست ہیں، اس میں کوئی رائے نہیں۔ لیکن کیا ہم اس سے انکار کر سکتے ہیں کہ اس وقت مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ اسلام کی دینی احکام کی غلط تعبیر کی صورت میں جو دیگر مسلمان بھائیوں کا قتل عام کر رہا ہے، اس طبقے کے بارے میں ہم کیوں معذرت خواہانہ رویہ اختیار کرتے ہیں؟ کیوں انکار ہم کر لیتے ہیں؟ کیوں اقرار نہیں کرتے؟ ایک ہے جہالت، اس سے بڑا المیہ اور حادثہ یہ ہوتا ہے کہ اسلامی اور شریعت کے احکام کی غلط تعبیر کی جائے۔ اب آ جائیے، یہ انسانیت کا مسئلہ ہے، میں نے آپ کو بتایا سوسائٹی کی ضروریات کا حل سیرت طیبہ میں۔ اب یہ ایک مسئلہ ہے کہ امت مسلمہ کا ایک طبقہ ہے جو اسلامی احکام کی غلط تعبیر کرتا ہے اور اس غلط تعبیر کے نتیجے میں انسانیت کو اور اپنے کلمہ گو مسلمان بھائیوں کو تہ تیغ کرتا چلا جا رہا ہے۔ یہ ایک مسئلہ ہے یا نہیں ہے؟ اب اس مسئلے کا سیرت طیبہ سے حل نکال لیجئے۔ تو میں صرف 2-3 باتیں ذکر کیے دیتا ہوں، ذرا بتائیے کہ سیرت طیبہ نے کیسی شاندار رہنمائی فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، ایک جنگ پر صحابہ کو بھیجا گیا، اور اس جنگ کے اندر ایک جلیل القدر صحابی ہیں جنہیں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب دیا۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی معمولی درجے کے صحابی نہیں، بہت بڑے آدمی ہیں، اور یہ وہ شخصیت ہیں جنہیں اسلام سے پہلے مکے کا تھنک ٹینک کہا جاتا تھا۔ حضرت عمرو بن العاص اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تفصیلی واقعہ ہے، میں اس کو ذکر نہیں کرنا چاہتا۔ مکہ مکرمہ کے اندر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب موجود تھے اور فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور پھر جب عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ گئے ہیں تو حضرت خالد بن ولید جب اب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، حضرت خالد بن ولید نے کفار اپنے دوستوں اور ساتھیوں سے کہا کہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ آ جائیں، سلامتی اور خیر و عافیت کے ساتھ عمرہ کریں اور پھر واپس چلے جائیں، اور میں ولید کا بیٹا خالد یہاں موجود رہے۔ یہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان میں غیرت اور خودداری کا یہ عالم تھا، یہ میں برداشت نہیں کر سکتا، لیکن میں مجبور ہوں کہ مکہ کے بڑے لوگوں نے اور کفار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک معاہدہ کر رکھا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، جب گئے تو خالد بن ولید کے ایک بھائی تھے، ان کا نام تھا سعد، ان سے پوچھا کہ این خالد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خالد کہاں گئے؟ وہ مسکرائے بھی، پتہ تھا سارے معاملے کا، مسکرا کر کے فرمایا یہ بتاؤ خالد کہاں ہے؟ تو ان کے بھائی نے کہا کہ یا رسول اللہ، معاملہ یہ ہے کہ خالد یہ کہہ کر کے مکہ سے نکل گئے کہ میں نہیں برداشت کر سکتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آئیں اور آ کر کے واپس چلے جائیں اور ان کو کوئی گزند نہ پہنچے، میں نہیں برداشت کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوری بات سنی اور پھر ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اگر ایسا ہو کہ میرا پیغام خالد تک پہنچا دے تو میں اس کا شکر گزار ہوں گا۔ ان کے بھائی نے فرمایا کہ فرمائیے یا رسول اللہ کیا پیغام ہے؟ کہا کہ خالد سے کہہ دو، اے خالد اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو خدا تمہیں وہ عزت دے گا کہ تمہیں کفر کی حالت کے اندر بھی ایسی شوکت اور ایسی عزت نہیں ملے گی۔ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو اللہ آسمان سے تمہارے لیے عزتوں کو، شان و شوکت کو مقدر فرما چکا ہے۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اللہ رب العزت کا کرنا ہوا، عمرہ ادا کیا اور مدینہ طیبہ تشریف لے آئے۔ یہ پیغام پہنچا ہے حضرت خالد بن ولید کو پیچھے مکہ مکرمہ کے اندر، بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کی تاثیر تھی کہ دل کی دنیا بدل گئی۔ اب جب یہ دل کی دنیا بدلی ہے تو حضرت عمرو بن عاص سے فرمایا کہ میں تو جا رہا ہوں نبی کے قدموں میں، اور میں تو کلمے کا اور اسلام کا اب ارادہ کر چکا ہوں۔ اچھا تم ارادہ کر چکے ہو میرے دوستو، تو میں بھی یہ ارادہ کرتا ہوں۔ اب یہ گھوڑے پر سوار ہوئے ہیں اور مکہ کی گلیوں کے اندر انہیں چکر لگا کر کے کہا ہے جسے اپنی بیوی بیوہ کرانی ہے اور جسے اپنے بچے یتیم کرانے ہیں وہ ولید کے بیٹے خالد کے مقابلے میں آئے۔ میں جا رہا ہوں محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے اندر اور کلمہ پڑھنے کا ارادہ کر چکا ہوں، جسے میرا مقابلہ کرنا ہے وہ سامنے آئے۔ ان کا کون مقابلہ کر سکتا تھا؟
چنانچہ یہ اعلانات کرنے کے بعد یہ یہاں سے روانہ ہوئے ہیں اور مدینہ طیبہ کی مسجد نبوی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ ادھر یہ یہاں سے روانہ ہوئے اور مدینہ کے قریب پہنچے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مجلس کی حالت کے اندر وحی آ گئی اور پتہ چل گیا کہ یہ دو افراد اسلام قبول کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ وحی تو نبی پر آیا کرتی تھی، صحابہ کو تو پتہ نہیں۔ ایک صحابی یہاں سے باہر گئے تو دیکھا کہ خالد بن ولید آ گئے اور وہ گھوڑے سے اتر رہے، اور عمرو بن العاص اور دوڑتے ہوئے آئے، یا رسول اللہ خالد بن ولید آ گئے۔ حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ اجازت دیں تو میں آگے بڑھ کر گردن اتار دوں؟ فرمایا کہ نہیں، بیٹھ جاؤ۔ مجلس میں ایک اور شخص اٹھ کر جانے لگا، فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ حکم فرمایا بیٹھ جاؤ، اب قدرت کچھ زبردست منظر سجانے کو ہے، اور آج تقدیر کی طرف سے کچھ ایسا منظر سجے گا کہ مسلمانوں اور مومنین کے دل خوش ہو جائیں گے۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں۔ اتنی دیر میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اور آتے ہی سیدھا اب پتہ چل گیا صحابہ کو یہ نظریں کچھ اور ہیں اور یہ قدم اب کچھ اور ہیں اور اب ارادے کچھ اور ہیں۔ دور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور دوڑتے ہوئے آئے اور اسی بے صبری کی حالت میں آ کر نبی کے قدموں میں گر پڑے، اور قدموں میں گرتے ہی روتے ہوئے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ چند منٹوں کا مسلمان ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی مسرت اور خوشی دیدنی تھی۔ اسی دوران صحابہ میں سے ایک صحابی نے نعرہ لگایا اور مسجد نبوی کے اندر تکبیر کی صدائیں بلند ہوئیں، اور اسلام کو اتنی بڑی شان و شوکت اور کامیابی مل گئی۔ یہ چند منٹوں کا صحابی ہے۔ یہ میٹنگ مسجد نبوی کے اندر کس چیز کی ہو رہی تھی؟ یہ مجلس کس چیز کی تھی؟ ایک غزوہ تھا، ایک جنگ تھی۔ اس جنگ کے اندر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مجلس کے اندر پہنچ گئے تھے۔ اللہ نے اس جنگ کے لیے ایک سپہ سالار بھیجنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام صحابہ کی موجودگی کے اندر چند منٹ کے اس صحابی کو یہ مقام بلند دیا کہ اب ان کی موجودگی میں پورے جہاد کا اور غزوے کا یہ مشورہ ہوا، اور مشورے کے بعد فرمایا قم یا خالد فإنک امیر هذه الجماعہ، اے خالد کھڑے ہو جاؤ، تم اس جماعت کے اب امیر ہو، میں تمہیں اس جماعت کا امیر بناتا ہوں۔ حضرت خالد بن ولید کو وہ جو وعدہ فرمایا تھا کہ اللہ تمہیں شان و شوکت دے گا اور اللہ رب العزت تمہیں ایک عزتوں سے نوازے گا، آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ وعدہ یہاں پورا کر دیا، اور جلیل القدر صحابہ کرام ان کے ماتحت بنا دیے گئے اور یہ امیر بنا دیے گئے۔ آپ نے غور فرمایا کہ ایسے نبی کی تمناؤں اور آرزوؤں کا نتیجہ تھے خالد بن ولید، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمناؤں، چاہتوں اور طلب اور آرزوؤں اور پیغاموں کا نتیجہ خالد بن ولید آ رہے ہیں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آج انسانیت کو امن کا سب سے بڑا مسئلہ درپیش ہے۔ اتنا بڑا جلیل القدر انسان اور نبی کی آرزوؤں کا مظہر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے جن کے لیے مانگا، اور نبی نے جن کو سیف اللہ کا لقب دیا، اور سیف اللہ کا لقب بھی حضرات محدثین فرماتے ہیں، بخاری کے شراح فرماتے ہیں، اس لیے دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے یہ طے کروا لیا تھا کہ انہیں شہادت نہیں آئے گی، اور ساری زندگی انہوں نے جنگ کے اندر حصہ لیا، اور خود فرماتے ہیں کہ میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں پر جہاد کے دوران زخم نہ لگے ہوں، لیکن میں آج بستر پر مر رہا ہوں۔ یہ فرمایا، حضرات شراح فرماتے ہیں کہ اس کا بھی پس منظر اور بیک گراؤنڈ، فلسفہ اور حکمت یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سیف اللہ کا لقب دیا تھا، اور دراصل اللہ کی تلوار ٹوٹا نہیں کرتی ہے، اس لیے تاکہ دشمنوں کو یہ کہنے کا اور پروپیگنڈے کا موقع نہ ملے۔ اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ ہوا کہ یہ ایک جنگ کے اندر گئے ہیں۔ اس جنگ کے اندر ایک دشمن، کافروں کا ایک آدمی، وہ لڑائی کر رہا ہے اور زبردست جنگ کر رہا ہے، اور آگے بڑھ بڑھ کر کے صحابہ کو قتل کر رہا ہے۔ اس دوران میں وہ خالد بن ولید کے سامنے آیا، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پکڑا، اور جیسے ہی وہ خالد بن ولید کے کنٹرول کے اندر آیا ہے، میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ انسانی جسم کا مقام نبی اور سیرت طیبہ کی نظر میں دیکھیے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کنٹرول میں جیسے ہی آیا، اس کو یقین ہو گیا کہ اب میں مرنے والا ہوں، تو اس نے فوراً یہ کام کیا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ذرا بتائیے کہ یہ جو آدمی کلمہ پڑھ رہا ہے، یہ کس لیے پڑھ رہا ہے؟ جان بچانے کے لیے۔
اس میں کوئی اور رائے ہو سکتی ہے؟ آپ کو میں نے نقشہ بتا دیا، اور منظر کیا ہے کہ یہ صحابہ کو قتل کر رہا ہے، اور حالت یہ ہے کہ یہ جنگ کر رہا ہے، اور اسی مڈ بھیڑ کے دوران میں اس نے یہ کام کر لیا کہ حضرت خالد بن ولید کے کنٹرول میں آ گیا، اور جیسے ہی اس کو پکڑا فوراً اس نے کلمہ پڑھا. لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے وہی سوچ کر جو ابھی آپ نے اور ہم نے سوچا، انہوں نے فوراً اس کو پکڑا اور اسے قتل کر دیا. اب ذرا سنیے، غزوے سے واپسی ہوتی ہے اور جنگ سے واپسی پر پورے کا پورا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا گیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا خالد اس نے کلمہ پڑھا اور تم نے قتل کر دیا. روایات کے اندر آتا ہے کہ چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور ماتھا مبارک، گلے مبارک کے اوپر رگیں پھول گئیں اور انتہائی غضبناک ہو گئے. اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے غصے اور ایسی ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور پھر 3 مرتبہ یہ جملہ فرمایا، خالد اس نے کلمہ پڑھا اور تم نے قتل کر دیا. خالد اس نے کلمہ پڑھا اور تم نے قتل کر دیا. انتہائی ناراضگی کا اظہار کرنے کے بعد حضرت خالد بن ولید گھبرا گئے اور فرمایا یا رسول اللہ، وہ تو جان بچانے کے لیے، جیسے ابھی آپ کے ہمارے ذہنوں کے اندر آ رہا ہے، کوئی بھی شخص یہ واقعہ پڑھے اس کے ذہن میں فوراً یہی بات آئے گی. انہوں نے یہ جواب دیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہل لا شققت قلبہ، ہل لا شققت قلبہ، تم جو یہ بات کہہ رہے ہو کہ اس نے اوپر سے پڑھ لیا، تو نے اس کا سینہ چیر کے کیوں نہیں دیکھ لیا؟ یہ تجھے کس نے کہہ دیا کہ اس نے اوپر سے پڑھا ہے؟ اگر اوپر سے پڑھا ہے تو وہ جانے، اس کا خدا جانے، لیکن جب ہمارے سامنے اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو تمہارے لیے اس کی جان لینا یہ ہرگز جائز نہیں تھا. اب یہاں اتنا بڑا جلیل القدر اور پیارا صحابی ہے، اب یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں، وہ ہے جملہ سیرت طیبہ کا، آج کی زندگی کا، امن کا ایک ایسا نمایاں سبق اور درس جو ہمیں حرز جان بنا لینا چاہیے. اب فرماتے جاتے ہیں اللہم اشہد اللہم انی بریء مما صنع خالد، اے اللہ میں بری ہوں جو کچھ خالد نے کیا ہے، خالد کے اس کام کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں. اللہم انی بریء مما صنع خالد، اللہم انی بریء مما صنع خالد، اے اللہ گواہ رہنا خالد نے جو کچھ کیا ہے میں اس معاملے میں خالد کے ساتھ شریک نہیں ہوں، میں اس معاملے میں خالد کے ساتھ شریک نہیں ہوں. انی بریء مما صنع خالد، میں بری ہوں اس سے جو کچھ خالد نے کیا. اس سے ایک اصول نکل کر آیا، وہ اصول انسانیت کے لیے یہ نکلا کہ ہمیشہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے بارے میں ظاہر کا مکلف ہے. فقہا نے اس کے بارے میں فقہی تحقیق یہ بیان کی، یہ واقعہ ایک اصول کا ذریعہ بن گیا. وہ اصول کیا کہ میں اور آپ ہمیشہ کسی بھی مسلمان کے بارے میں ظاہر کے مکلف ہیں. ہم اس چیز کے مکلف نہیں ہیں کہ اس کے دل میں یہ بات ہوگی یا اس نے سوچا یہ ہوگا. میں کسی کے دل میں نہیں جھانک سکتا، میں کسی کے قلب و دماغ کے اندر جا کر کے گہرائی کے اندر مطالعہ نہیں کر سکتا. میں ظاہر کا مکلف ہوں، میں اس کے سامنے کا مکلف ہوں. اگر وہ داڑھی ٹوپی رکھتا ہے، اگر وہ مسلمان ہے، یا اگر وہ کلمہ گو ہے، اگر وہ اسلام کی بات کرتا ہے، میرے لیے اس کی جان لینا کبھی بھی جائز نہیں ہو سکتا. آج جو لوگ دین کی غلط تعبیر کر کے اور اسلام کے احکام کی غلط تشریح کر کے دوسرے کی جان لیتے ہیں، یہ سیرت طیبہ کا بخاری کا واقعہ پکار کر کے ان کی نفی کر رہا ہے، ان کی تردید کر رہا ہے. اسلام ظاہر کا مکلف ہے اور ظاہر کے اوپر ہم نے چلنا ہے. اور یہ کوئی ضعیف حدیث میں نے نہیں بیان کی، یہ بخاری کا واقعہ ہے اور صحاح ستہ کی کتب کے اندر یہ بات موجود ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت کے ساتھ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں، اور ایک نہیں متعدد احادیث کے اندر. اور قرآن کریم وضاحت کر رہا ہے. اور کیا وضاحت کر رہا ہے؟ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، جو کسی انسان کو بغیر نفس کے قتل کر دے. بغیر نفس کے قتل کرنے سے مراد کیا ہے؟ قصاص. یعنی ایک تو ہے کہ کوئی قاتل کو قتل کرتا ہے، وہ تو قاتل ہے، وہ تو قصاص میں ہوگا. یا کوئی فساد کے بغیر کسی کو قتل کرتا ہے، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، وہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. یہ ہے اسلام کے امن کے احکام، یہ ہے شریعت کے امن کے احکام. اور آج
ہم فرض کر لیتے ہیں کہ یہ اس طرح کے ہیں، ہم فرض کر لیتے ہیں کہ یہ اس طرح کی سوچ رکھتا ہے، ہم فرض کر لیتے ہیں. یعنی اسلام ہیلے حوالے دے دے کر کے انسانیت کو بچانے کی تعلیم دیتا ہے، اور ہمارا تصور اور ہماری سوچ ہیلے حوالے کر کے دوسروں کو قتل کرنے کی سوچ رکھتے ہیں. ہمارا تصور یہ سیرت طیبہ آج اگر من عن اپنی حقیقی شکل کے اندر نافذ کی جائے تو دنیا کے سارے مسائل حل ہو جائیں. حکمرانوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ تعلیمات ہیں، رعایا کے بارے میں کچھ تعلیمات ہیں. اور میرے بھائیوں، صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے عملی پرتو تھے اور مظہر تھے، اور نبی کی سیرت کو انہوں نے قریب سے دیکھا تھا، اور نبی کی سیرت کو قریب سے دیکھ کر اپنے دل دماغ کے اندر اس کا مزاج بنایا، سیرت طیبہ کا ایک مزاج بنایا اور اس مزاج کے مطابق زندگی گزاری. آج ہم اور آپ مزاج نبوت سے ناآشنا ہو چکے ہیں. تاریخ مدینہ دمشق ایک کتاب ہے، علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اسی طرح شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر مورخین نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک عامل کا ایک واقعہ نقل کیا ہے. میں یہ ایک بہت مختصر سا واقعہ جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ سیرت طیبہ کا صحیح فہم اور سیرت طیبہ کا کیسا مزاج حضرات صحابہ نے اپنایا، اور انسانوں نے اپنی کیسی نیچر بنا لی اور کیسی فطرت ان کی بن گئی، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، تربیت حاصل کی، اور کس انداز کی تربیت انہوں نے حاصل کی آپ کو اندازہ ہوگا. ابن عساکر نے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ شام تشریف لے گئے. ایک گورنر اور وہاں کے مقامی عامل جسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ سے بھیجا تھا، سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کا سیریا کے علاقے کا گورنر بنا کر کے بھیجا تھا. انہیں بلایا، شام کے مقامی افراد کو بھی بلایا اور پوچھا کہ میرا یہ عامل تمہارے ساتھ کس طرح کا سلوک کر رہا ہے. لوگ جمع ہوئے اور لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین یہ بہت اچھے ہیں، نیک ہیں، بزرگ ہیں، متقی ہیں، لیکن ان کے بارے میں ہماری 3 شکایتیں ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ بتاؤ کیا شکایتیں ہیں. انہوں نے بتایا کہ امیر المومنین ان سے پہلے کے جو گورنر تھے وہ صبح صبح ہمارے یہاں پر فیصلے کرنے کے لیے آ جایا کرتے تھے، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد فیصلے کرنے کے لیے وہ ہمارے پاس آ جاتے تھے. یہ ہمارے پاس فجر کی نماز کے بعد نہیں آتے. ایک شکایت. دوسری شکایت یہ ہے کہ یہ دراصل جمعے والے دن فجر کی نماز کے بعد جب گھر میں ہوتے ہیں، فجر کی نماز پڑھ کر کے جب گھر جاتے ہیں تو جمعے کی نماز تک یہ باہر نہیں آتے. یہ دوسری شکایت ہے. تیسری شکایت ان کے بارے میں یہ کہ ہر 10 15 20 دنوں کے بعد ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو غشی کے دورے پڑتے ہیں اور یہ بے ہوش ہو جایا کرتے ہیں، اور اسی بے ہوشی کے عالم میں یہ رہتے ہیں، اور ان کو 12 گھنٹے اسی طرح گزر جاتے ہیں، اور اسی بے ہوشی کے عالم میں یہ رہتے ہیں. تو ہم ان سے کیا فیصلے کروا سکتے ہیں؟ یہ ان کے بارے میں ہماری 3 شکایتیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عساکر نے تفصیل کے ساتھ واقعہ لکھا ہے، میں بہت مختصرا نقل کرتا ہوں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ کھڑے ہو جاؤ اور ان 3 شکایتوں کا جواب دو. وہاں کہا امیر المومنین، بات یہ ہے کہ کچھ معاملات انسان کے ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں خفیہ رکھنا چاہیے، تو میں تنہائی کے اندر پوشیدہ طور پر آپ کو ان ساری باتوں کا جواب دے دوں گا. اور فرمایا کہ نہیں، اسی مجلس کے اندر، اسی اجتماع عام میں، مجمع کے اندر ان تمام شکایتوں کا جواب دو. اب انہوں نے دوبارہ سے یہی بات عرض کی، 12 عرض کی کہ کچھ معاملات ہوتے ہیں جو انسان کے راز میں رہتے ہیں. امیر المومنین، میری درخواست ہے کہ آپ مجھ سے تنہائی کے اندر ملاقات فرما کر کے ان تمام شکایتوں کا جواب سن لیں. اور فرمایا کہ نہیں. اب سختی سے فرمایا کہ کھڑے ہو جاؤ اور ان 3 شکایتوں کا جواب دو، ورنہ میری تلوار تمہارا فیصلہ کرے گی. اب یہ کھڑے ہوئے، انہوں نے نمبر وار 3 شکایتوں کا جواب دینا شروع کیا. فرمایا امیر المومنین، صورتحال یہ ہے کہ پچھلے گورنر کے بارے میں انہوں نے کہا ہے فجر کی نماز پڑھ کر کے وہ عدالت کے اندر آ جایا کرتا تھا، اور وہ کھلے عام ایوان اور کٹہرے کے اندر آ جاتا تھا اور لوگوں کے فیصلے کیا کرتا تھا، اور میں فجر کے بعد گھر چلا جایا کرتا ہوں. امیر المومنین، صورتحال یہ ہے کہ جب میں مدینہ منورہ سے آیا تھا تو میرے ساتھ میری والدہ بھی تھی،
اور میری والدہ گھر کے اندر اتنی شدید بیمار اور کمزور ہیں اور اتنا لمبا عرصہ گزر چکا ہے کہ وہ چارپائی سے اٹھ نہیں سکتی ہیں اور چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہیں۔ چنانچہ ان کا پیشاب اور ان کی خوراک کا انتظام مجھے چارپائی پہ کرنا پڑتا ہے۔ میں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد گھر جاتا ہوں اور گھر جا کر کے خود بکری دھوتا ہوں اور گھر کے کام کرتا ہوں اور ان کے لیے خوراک کا اور ناشتے کا انتظام اپنے ہاتھوں سے کرتا ہوں، اور اس انتظام میں مجھے وقت لگتا ہے۔ اس لیے میں فجر کی نماز کے بعد اپنی بوڑھی بیمار والدہ کی خوراک کا انتظام کرنے کے لیے گھر جایا کرتا ہوں۔ میرے لیے اور کوئی انتظام نہیں ہے، میں یہ انتظام کرنے کے بعد یہاں کٹہرے کے اندر اور ایوان اور عدالت میں آیا کرتا ہوں۔ پہلی شکایت کا جواب تو یہ ہے۔ دوسری شکایت انہوں نے یہ کہی کہ ہر 15-20 دنوں کے بعد مجھے پر غشی کا دورہ پڑتا ہے۔ تو امیر المومنین صورتحال یہ ہے کہ میں کافر تھا اور میں غیر مسلم تھا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو چکے تھے، اور مکہ مکرمہ کے یہ وہ جلیل القدر مسلمان ہیں کہ ان کے اوپر کفار نے بڑے مظالم کیے تھے، اور انہی مظالم کے دوران ان کا آقا ان کو مجبور کرتا تھا کہ یہ کلمہ چھوڑ دے اور کفر کو اختیار کر لے، لیکن ہوا یہ کہ یہ کبھی بھی توحید کا انکار کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے غداری کے لیے تیار نہ ہوئے۔ آخر کار ان کو بیڑیوں اور ہتھکڑیوں کے اندر باندھ کر کے تختہ دار پر لٹکانے کے لیے لایا گیا، اور جب کھلے عام پھانسی پر لٹکانے کے لیے ان کو مکہ کے چوراہے پر لایا گیا تو اس وقت مکہ کے اندر ارد گرد کفار کے بچے اور کفار کے نوجوان کھڑے تھے، اور میں بھی ایک غیر مسلم تھا اور میں بھی کافر تھا، اور سارے لوگ خوشیاں منا رہے تھے۔ میں بھی خوشی کے اندر تالی پیٹنے والے لوگوں کے اندر شامل تھا۔ اس دوران میں حضرت خبیب کو لایا گیا اور لا کر کے ان کو ان کے آقا نے کہا کہ تم یہاں پر کھڑے ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ گالی دو، اور یہ کہو کہ اگر آج تمہاری جگہ پر ان کو لایا جائے تو تم کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، تو آج ہم تمہاری جان بچا لیں گے اور تمہاری جان بخشی کر دیں گے۔ حضرت خبیب نے انہی بیڑیوں اور ہتھکڑیوں کے اندر جکڑے ہوئے ہونے کی حالت کے باوجود چیخ کر یہ جملہ فرمایا تھا کہ ظالموں، تم تو یہ کہتے ہو کہ میری جگہ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا جائے، میں تو اس کو بھی برداشت نہیں کروں گا کہ میرے بدلے اور میری جان کے بدلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک کے اندر ایک کانٹا بھی چبھے، میں تو اس کو بھی برداشت نہیں کروں گا۔ چنانچہ یہ گفتگو ہوئی اور اس مکالمے کے بعد ان کو پھانسی پہ چڑھا دیا گیا، اور میں بھی خوشی کے شادیانے بجانے والے لوگوں میں شامل تھا۔ بس امیر المومنین، جب بھی مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے تو اس واقعے کی وجہ سے مجھ پہ غشی کے دورے پڑ جاتے ہیں اور میں بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ میں اپنی اس بدبختی اور بدقسمتی پر اتنی زیادہ ٹینشن اور دماغی پریشانی کی حالت میں آتا ہوں کہ میں استغفار کرتا ہوں اور اللہ سے معافی طلب کرتا ہوں، اور اسی حالت کے اندر کافی وقت مجھ پر گزر جایا کرتا ہے۔ یہ اس دوسری شکایت کا جواب ہے۔ جہاں تک تیسری شکایت کا تعلق ہے کہ میں جمعے والے دن فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جمعے تک گھر پر رہتا ہوں اور میں باہر نہیں آتا، اس شکایت کا جواب یہ ہے کہ امیر المومنین، جب میں مدینہ طیبہ سے آیا تھا تو میرے تن بدن پر جو کپڑے کا ایک جوڑا تھا، آج تک میرے پاس تن بدن کا یہی ایک کپڑا ہے، اس کے علاوہ میرے پاس تن کا کوئی اور جوڑا نہیں ہے۔ میں ہر جمعے والے دن یہ کام کرتا ہوں کہ فجر کی نماز کے بعد غسل خانے کے اندر اپنے کپڑے اتار کر کے دھویا کرتا ہوں، پھر جب تک وہ خشک نہیں ہوتے تو میں باہر نہیں نکل سکتا ہوں، اسی انتظار میں بیٹھا رہتا ہوں، یہاں تک کہ کئی گھنٹے گزرنے کے بعد جب میرے یہ کپڑے کا جوڑا خشک ہوتا ہے تو میں پہن کر باہر آتا ہوں۔ اس دوران میں اگر کوئی دروازہ بھی کھٹکھٹائے گا تو میں باہر نہیں آ سکتا ہوں۔ یہ میری تیسری شکایت کا جواب ہے۔ اب پورے مجمع نے اور امیر المومنین حضرت فاروق اعظم نے یہ پورے کا پورا جواب سنا اور گڑ گڑا کر کے رونے لگے، اور پھر فرمایا کہ جب تک خطاب کے بیٹے عمر کو اس طرح کے گورنر میسر رہیں گے تو انشاءاللہ عمر بن خطاب کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سچے عاشق رسول کا مزاج ہے۔ یہ مزاج کہاں سے ڈیولپ ہوا؟ یہ کہاں سے سوسائٹی تبدیل ہوئی؟ یہ کیسا مزاج سیرت بن گیا؟ اور یہ کیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر ڈھل جانے والا مزاج و مذاق اپنا لیا گیا؟ کل تک یہ کون لوگ تھے؟ یہ خود اپنے بارے میں بیان کر رہے ہیں اسی واقعے کے اندر کہ میں کون تھا؟
میں مکہ کے چوراہے پر ایک مسلمان کے قتل پر شادیانے بجانے والا، اور آج ان کا ایسا مزاج بدلا ہے اور اس مزاج کی وجہ سے یہ ایسے رحمت بن کر کے دنیا پر حکومت کر کے گئے ہیں۔ بتائیے ان کی موجودگی کے اندر امت مسلمہ کو کوئی شکایت یا پریشانی ہو سکتی تھی؟ یہ اس طرح کے لوگ اور اس طرح کے عاملین اور گورنر گزرے۔ آج ہم ایک طرح سے سوچتے ہیں، دنیا کی امت مسلمہ ایک طرح سے سوچتی ہے، اور امت مسلمہ کے جو حکمران ہیں ان کے عشرت قدے دوسرے انداز کے اندر سوچتے ہیں، ان کے محلات دوسرے انداز کے اندر ہیں، اور ان کا طرز زندگی اور لائف آف سٹائل دوسرے انداز کا ہے۔ وہ جس طرح کی لگژری گھروں کو اور گاڑیوں کو اور اپنے وسائل سفر کو استعمال کرتے، اور امت مسلمہ جس زوال، پستی اور پٹ رہی ہے اور جس طرح تباہی کا شکار ہے، وہ آج پوری دنیا کے سامنے ہے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ سیرت طیبہ دنیا کے ہر انسان کے لیے ایک نمایاں درس رکھتی ہے، مگر ضروری یہ ہے کہ میں سیرت کو اپناؤں عمل کی نیت سے، میں ان احادیث کو سنوں اپنے وجود پر منطبق کرنے کے لیے۔ سیرت کا ہر شعبہ آج کے ہر شعبے کے اندر زندہ ہو۔ کسان اپنی زمین کے اندر ہل چلائے تو وہ سیرت کی تعلیمات کو سامنے رکھے۔ کلرک، ملازم، نوکری پیشہ فرد اپنے کام کے اندر سیرت طیبہ کے اسباق کو سامنے رکھے۔ محکمہ پولیس کے اندر سیرت طیبہ کے کورس ہونے چاہیے۔ کسٹم کے افسران کے اندر سیرت طیبہ کے دروس ہونے چاہیے۔ پارلیمنٹ کے ایوانوں کے اندر، ججوں کے بارز کے اندر، وکیلوں کی عدالتوں کے اندر، شاپنگ سینٹروں کے بازاروں اور تجارتی سینٹروں کے اندر تاجروں کے لیے سیرت طیبہ کے مختلف کورسز ہونے چاہیے، اور اس کے اندر سیرت طیبہ کی جتنی تعلیمات ہیں ان کو عملی طور پر ہمیں اپنانا چاہیے۔ جب ہم انہیں عملی طور پر اپنائیں گے تو خوشگوار مدینہ کی سوسائٹی کے مناظر ہمیں ان گلیوں کے اندر، ان معاشروں کے اندر نظر آئیں گے۔ مدینہ کی جو اوپن سوسائٹی، جو نبوی سوسائٹی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل دی تھی، اس سوسائٹی کو آج اگر ہم اپنے سماج اور معاشرے کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا یہی طرز عمل اور طریقہ ہے کہ ہر شعبے کے اندر سیرت طیبہ کو زندہ کیا جائے، ہر شعبے والا سیرت طیبہ کی روشنی کو حاصل کرے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا کرے کہ ہم حقیقی اور سچے عاشق رسول بنیں، عملی عاشق رسول بنے، ریسرچ کی بنیاد پر بنے، تقلید کی بنیاد پر نہیں، تحقیق کی بنیاد پر سیرت طیبہ کو اپنائیں، اور سیرت طیبہ کے تذکرے اپنے ہوٹلوں میں، گھروں میں، بازاروں میں اور اپنے تمام کے تمام ملازمت کے پلیسز اور مقامات کے اندر عام کریں۔ یہ صرف ربیع الاول کے ساتھ خاص نہیں ہونا چاہیے، ہر لمحے، ہر سمے ہونا چاہیے، ہر مرحلے پر ہونا چاہیے، اور ریسرچ کی بنیاد پر، تحقیق کی بنیاد پر اور عمل کی نیت سے اور اپنانے کی نیت سے ہم سیرت طیبہ کو اختیار کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی سیرت طیبہ کے ساتھ یہ حقیقی تعلق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بھائی شفیق اجمل صاحب فرما رہے ہیں اور بڑی افسوس کی خبر بتائی کہ ان کے بھائی اظہر جمیل صاحب جو کچھ عرصہ پہلے یہاں پر آئے بھی تھے، وہ امریکہ میں ہیوسٹن کے اندر اس وقت شدید بیماری کی حالت میں ہیں، اور بلکہ بتا رہے ہیں کہ وینٹیلیٹر پر ہیں۔ آپ تمام حضرات ابھی بھی اور بعد میں بھی ان کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت انہیں شفا عطا فرمائے، اللہ انہیں صحت عطا فرمائے، شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ان کے اعصاب مضبوط فرمائے، بیماری دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کے تمام مسائل کو حل فرمائے۔ دعا فرمائیے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا نسألک ایمانا کاملا، یقینا صادقا، رزقا واسعا، علما نافعا، عملا صالحا، توبۃ قبل الموت، والعفو عند الحساب، والفوز بالجنہ، والنجاة من النار، یا عزیز یا غفار۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور، فاعف عنا یا کریم، فاعف عنا یا ارحم الراحمین۔ اللہم انا نسألک ایمانا کاملا، یقینا صادقا، رزقا واسعا،
علما نافعا عملا صالحا توبة قبل الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار یا عزیز یا غفار. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم انا نعوذ بک من شر ما استعاذک من عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. www.darsulquran.com